تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. به الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے جیسے معمولی طالب علم کے لیے بہت بڑے اعزاز کی نہایت سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ اپنی مادر علمی میں حاضر ہو کر اپنا سبق سنائے۔ میرا زیادہ وقت تو دارالعلوم دیوبند میں نہیں گزرا تھا، 1 سال صرف میں یہاں رہ پایا تھا، لیکن خوش قسمتی سے میرے اساتذہ میں حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بھی تھے۔ میں نے شرع عقائد انہی سے پڑھی اور ہفتے میں 1 بار اکثر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ کی مجلس میں حاضری کی لذت اور سعادت نصیب ہوتی تھی۔ اللہ نے ان کو حسن ظاہری اور حسن باطنی کے کمال سے نوازا تھا۔ بولتے تھے تو منہ سے موتیاں جھڑتی تھیں اور ہر جملہ بہت گہرے فہم دین، خصوصاً فکر ولی اللہی اور فکر نانوتوی کی بہت ہی گہری سمجھ پر مشتمل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو تا قیامت کتاب و سنت اور ملت اسلامیہ کی ہم جہتی خدمات کی توفیق کے لیے قبول فرمائے، اور آپ سب نوجوانوں کو اس میکدے سے علم اور عشق کی شراب جی بھر کر پینے کی توفیق۔ ویسے تو یہ وہ شراب ہے جس سے کبھی جی نہیں بھرتا، لیکن یہ جو آپ کا اس وقت کا دور طالب علمی ہے اور زندگی کے عمر کے جس مرحلے میں اس وقت آپ یہی سنگ بنیاد رکھتا ہے آئندہ کی پوری عمارت۔
مگر اس عمر میں زندگی کے اس مرحلے کی قدر بہت کم نوجوان کرتے، جو انرجی، جو طاقت، جو قوت اس وقت اس عمر میں ہوتی ہے، وہ جتنا موقع ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ علم میں گہرائی پیدا کریں اور اسلام کی سمجھ میں بہت زیادہ آپ کو عمق حاصل ہو۔ بہت زیادہ مطالعہ یہ کمال نہیں ہے، فہم کی گہرائی یہ کمال ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو اوصاف آتے ہیں اس میں ہے ابرہم قلوبا وَعَمَقُهُمْ عِلْمًا، یہ نہیں کہا گیا کہ وَأَوْسَعُهُمْ عِلْمًا، بلکہ کہا گیا وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا۔ یہ موقع ہر نوجوان طالب علم کے پاس ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہوتے ہیں جو اس کی کما حقہ قدر کرتے ہیں، بہت کم۔ زیادہ تر باتوں میں اور غیر مفید کاموں میں صرف ہو جاتا ہے، صرف امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور امتحان میں کامیابی اور سند لے لینے کو کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت بڑے عالم جامع العلوم بحر العلوم تھے، شیخ محمد الامین المختار الشنقیطی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا تھا، اور ہماری یونیورسٹی میں بھی وہ پڑھاتے تھے، لیکن میں اس کلیے میں نہیں تھا، لیکن میں حرم شریف کے ان کے دروس میں شریک ہوتا تھا۔ ان کے علم کے بارے میں یہ بتانا شاید مفید ہوگا کہ میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد اور ان کے علوم سے استفادے اور تلمس کے شرف کے بعد پھر دنیا میں کوئی عالم، کوئی بہت زیادہ متاثر اور مرعوب کرنے والا نہیں ملا۔ کہتے تھے سوائے محمد الامین المختار الشنقیطی کے، کہ ان سے جب ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ان کی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملتا تھا تو والد صاحب فرماتے تھے کہ بالکل علامہ انور شاہ کی یاد تازہ ہو جاتی۔ یہ جو سند کا ذکر آیا اس پر وہ مجھے یاد آئے۔ سند کی تقسیم کے جلسے میں ان کو مدعو کیا گیا۔ جب ہم طلبہ کو سند دی جا رہی تھی، بہت بڑا مجمع تھا، مدینہ کے گورنر بھی موجود تھے، ائمہ حرم بھی تھے۔ ان کے سامنے شیخ شنقیطی نے ہم طلبہ سے ایک سوال کیا، پوچھا اتدرون معشر الشباب ما هي هذه الشهادة، ما هي شهادة الزور؟ حدیثوں میں جھوٹی گواہی اور شہادت الزور کے بارے میں جو آیا ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتے؟ ہم طلبہ ظاہر ہے کہ خاموش رہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ انہا تلکم الشہادہ التي سوف تستلمونها بعد التخرج، یہ جھوٹی گواہی اور شہادت الزور یہ وہی سند ہے جو فراغت کے بعد تم کو دی جائے، لأنها تلقنكم علماء وأنتم أجهل خلق اللہ،
اس لیے کہ سند میں لکھا ہوگا کہ یہ صاحب عالم ہو گئے جبکہ تم شاید پوری دنیا میں کی سب سے بڑے جاہل۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی ابھی شروع میں، إِلَّا تَفْعَلُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ فرمایا ساری دنیا کے اہل کفر، انکار کرنے والی تمام قومیں وہ بالکل متحد ہو گئے ہیں، بعضهم اولیاء بعض، اپنے سارے آپس کے اختلافات چھوڑ کر وہ بالکل ایک دوسرے کے معاون بن گئے ہیں، حامی و مددگار بن گئے ہیں۔ تم کو تمہارے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اور اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے وہ بالکل متحد ہو گئے۔ اور آگے فرمایا إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اگر تم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ایک دوسرے کی بھرپور مدد نہیں کرو گے اور ایک صف بن کر دنیا کو انصاف اور امن کے تحفے بانٹنے کے لیے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ پوری دنیا میں زبردست فتنہ و فساد پھیلے گا۔ ذرا سوچو کن مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی؟ وہ اکثریت میں تھے کہ اقلیت میں؟ میں جواب چاہتا ہوں۔ وہ مالدار تھے یا غریب تھے؟ ان کے پاس دشمن والے ہتھیار تھے یا بالکل نہتے تھے اکثر؟ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ عالمی امن کا سارا دار و مدار تم غریبوں پر ہے۔ عالمی امن کا دار و مدار تمہاری اقلیت پر ہے۔ عالمی امن کا دار و مدار تم غریبوں پر ہے، جن کے پیٹ پر کبھی کبھی پتھر باندھنے پڑتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تم اگر اپنی ذمہ داری ادا کرو تب تو دنیا میں امن پھیلے گا، انصاف پھیلے گا، برابری پھیلے گی، شرافت پھیلے گی۔ خیر پھیلے گا، ہر طرح کا خیر پھیلے گا۔ لیکن تم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرو گے، چاہے تم جتنی چھوٹی تعداد میں ہو، چاہے سامنے والے تم سے 1000 گنا زیادہ تعداد میں ہوں، چاہے جتنے زیادہ مضبوط ہوں، اگر تم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرو گے تو دنیا ہر وقت بے چین رہے۔ ذرا سوچو اس وقت کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ یہ آیت کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ جیسے ایسا نہیں لگتا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہو؟ تمہیں جواب دو بھائی۔ قرآن واللہ اتنی زندہ کتاب ہے کہ ہر دن روز یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن آج ہی اترا ہے۔ آج مثلا 12 اکتوبر سن 2023 ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نوجوان کو سمجھانے کے لیے کہ آج کے دن میری ذات کے ساتھ جو مسائل پیش آئے، میری فیملی میں کوئی مسئلہ پیش آیا، میرے رشتہ داروں میں، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں، میرے قصبے اور گاؤں دیہات اور شہر اور ضلع میں
میرے صوبے میں اور میرے ملک میں اور پورے عالم میں آج کے دن جو نئے مسئلے پیش آئے، رب کعبہ کی قسم ان کا تذکرہ اور ان کا حل قرآن میں موجود ہے۔ لیکن بہت دکھ کی بات یہ ہے، بہت افسوس کی فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہم مدرسے والوں نے، ہم طلبہ علم نے قرآن مجید پر زندہ کتاب کی حیثیت سے غور کرنا چھوڑ دیا۔ خدا جانے یہ کیوں ہوا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ نور العزیٰ سے لے کر بخاری اور ہدایہ تک وہ چند اختلافی مسائل ہیں جن پر زوردار بحث ہوتی ہے، اور ہم مدرسین آستین چڑھا کے آتے ہیں کہ آج تو انشاءاللہ فقہ شافعی کو قبرستان قاسمی میں دفن کرتے ہیں۔ قرأت فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ آتا ہے تو جنگ عظیم چھوڑتی ہے، رفع یدین کا مسئلہ آتا ہے تو ہاتھ پیر سب چلنے لگتے ہیں۔ اور کبھی قلتین میں غوطے لگاتے ہیں، وہ چھوٹے پڑتے ہیں تو بیر بزران میں اتر جاتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، فکر مندی کی بات۔ ہمارے طلبہ جب مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو یہ مسائل ان کو کہیں نہیں ملتے ہیں۔ جو مسائل میں ان کی عمر گزری وہ نہیں ملتے، اور جو مسائل باہر ملتے ہیں اس کے بارے میں ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔ ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ انشورنس کا کیا مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں 2 قول ہیں، کیونکہ یہ اتنا آسان جواب ہے، ہر جگہ کام آتا ہے، کیونکہ 2 تو کم سے کم ہوں گے ہی، وہ تو 20-30 ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے پوچھا کہ فی اللہ شک، تو ہمارے جیسے کسی مولوی نے جواب دیا اس میں 2 قول ہیں۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، کچھ ہوش میں ہے، کیا بک رہا ہے؟ اللہ کے وجود میں 2 قول ہیں؟ تو کہنے لگا اعراب میں 2 قول ہیں۔ اب بتاؤ اس پریشان حال امت کی رہبری کون کرے گا بھائی؟ یہی وجہ امت کے انتشار کی۔ امت کی رہبری سیاستدان نہیں کر سکتے، امت کی رہبری ڈاکٹر انجینئر وکیل نہیں کر سکتے، امت کی رہبری انجینئر اور ڈاکٹر اور کون میڈیا کے لوگ نہیں کر سکتے۔ امت کی رہبری وارثین نبوت کر سکتے۔ نبیوں کے زمانے میں بھی ڈاکٹر ہوتے تھے، نبیوں کے زمانے میں بھی عمارتیں بنانے والے، لکڑی کا کام کرنے والے، اور لوہے اور سونے چاندی کا کام کرنے والے، کشتی بنانے والے، سمندروں کی جہاز بنانے والے سب ہوتے تھے، مگر ان میں سے کسی نے انسانیت کی رہبری نہیں کی، نہ ان کو اس کا دعویٰ تھا۔ قرآن کا عجیب اعجاز ہے، ایک ہی آیت میں حالات حاضرہ بیان کر دیے اور اسی آیت کے اگلے حصے میں حل بیان کر دیا۔ نہ 2 گھنٹے کی تقریر کی ضرورت، نہ 500 صفحے کی کتاب کی ضرورت۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ حالات حاضرہ کا بیان ہے۔ بالکل آج کی صورتحال بالکل یہی۔ حل کیا ہے؟ الا تفعلوا، تم بھی تو کوئی اپنا نصب العین بناؤ، اور تم بھی تو کوئی اپنا قومی مقصد بناؤ۔ ان کا قومی مقصد ہے، ان کا ایک اجتماعی مقصد ہے، ان کا ایک اجتماعی نصب العین ہے۔
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ان کا اجتماعی مقصد ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، دو طرح کی قومیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ ایک قوم وہ ہوتی ہے جس کا اپنا ایک قومی اور اجتماعی نصب العین ہوتا ہے، اس کے تاجر بھی اس مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے حکام بھی اس مقصد کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے شعراء اس قومی نصب العین کے مطابق شاعری کرتے ہیں، اس کے پڑھنے والے اس قومی نصب العین کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں، اس کے لکھنے والے اہل قلم اس قومی اور اجتماعی نصب العین کے روشنی میں لکھتے ہیں، اس کے کسان اس قومی اجتماعی نصب العین کو سامنے رکھ کر کھیتی کرتے ہیں اور پیدا ہونے والے اناج کو خرچ کرتے ہیں۔ ایک وہ قوم ہوتی ہے جس کا کوئی اجتماعی نصب العین نہیں ہوتا، جس کا کوئی قومی نصب العین نہیں ہوتا، اس کا ہر آدمی اپنے ذاتی مستقبل، اپنے ذاتی کیریئر، اپنی فیملی کے مسائل زیادہ سے زیادہ بس وہ اس کے ذہن و دماغ پر سوار رہتے ہیں۔ وہ تجارت اور کاروبار کرتا ہے تو اسی کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، وہ پڑھتا اور لکھتا ہے تو اسی کو سامنے رکھ کر۔ آپ بتاؤ، اگر ایک ایسی قوم کا مقابلہ جس کا کوئی نصب العین اجتماعی نہ ہو، کوئی اجتماعی متحدہ مقصد نہ ہو، اس کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہو جس کا ایک اجتماعی متحدہ مقصد ہے، آپ بتاؤ دونوں میں جب مقابلہ ہوگا کون سی قوم کامیاب ہو؟ اس میں تو دو قول نہیں ہے نا، بہت ڈر لگتا ہے مولویوں سے، کیونکہ نحو میں بھی پڑھا تو پتہ چلا کوفیین و بصریین و سیبویہ و فرا خلافاً للبصریین اور خلافاً للکوفیین، اور جب فقہ میں پڑھا تو خلافاً للشافعی، خلافاً لفلان، خلافاً لفلان، وہ خلاف بھی وہ اردو والا خلاف ہو گیا، مزاج ہی منفی بن گیا۔ بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، مزاجی تردید کا ہو گیا، فلاں کی تردید، فلاں کی تردید، فلاں کی تردید، فلاں کی تردید۔ اس وقت جو صورتحال ہے عالمی طور پر، ایک چھوٹی سی قوم نے اپنا اجتماعی نصب العین بنایا، بہت چھوٹی سی قوم، کوئی اس کا نام بتائے گا؟ صحیح لفظ کوئی نہیں بولا، سب یہودیوں نے نہیں بنایا، سب یہودیوں میں ایک طبقہ تیار کیا گیا ایک اجتماعی نصب العین کے لیے کہ پوری دنیا کی دولت پر اور اقتدار پر قبضہ کرنا ہے، پہلے دولت پر پھر اقتدار۔ عالمی طور پر، ملکی طور پر بھی ایک قوم نے اپنا نصب العین بنایا، ہمارے ملک میں بھی ایک قوم کے ایک طبقے نے، ایک قوم کی ایک تھوڑی سی تعداد میں، اور ایک بات یاد رکھنا، مقصد چاہے جتنا خراب اور غلط ہو، اگر کوئی قوم اپنا کوئی مقصد بنا کر اس کے لیے جان، مال، وقت اور صلاحیت لگاتی ہے تو اس قوم کو اس مقصد کے حاصل کرنے میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کامیابی ضرور ملتی ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم اپنے قومی نصب العین کے لیے قربانیاں دے، محنت کرے، کوشش کرے، اور کسی دوسری قوم کو وہ مقصد برا لگتا ہو تو صرف اس وجہ سے کہ وہ برا ہے یا برا لگتا ہے کچھ لوگوں کو، وہ قوم اس مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو، یہ نہیں ہے اللہ کی سنت۔ اللہ کی سنت کچھ اور ہے اور اللہ کی قدرت کچھ اور ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو جو لامحدود ہے اس کو اپنی سنت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہو یہ بات؟ لیکن ہم مسلمانوں کی تمنا کیا ہے؟ ہم فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ امریکہ کو تباہ کر دے، اللہ امریکہ کو تباہ کر۔ ادھر سے امریکہ سے جواب آئے، ارے آپ نے تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ ہم تو حاضر ہیں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے، بس تھوڑا انتظار کر لیجیے، ظہر تک امریکہ برباد ہو جائے۔ اس کے بعد ہماری ہمت بڑھی اور ہم نے اور دعا مانگی کہ اللہ وہ جو بدماش ہے نا انگلینڈ اور یورپ کے دوسرے ملک، تو اب آپ نے اتنا مہربانی کی ہے تو اللہ اس کو بھی 2 تھپڑ ماریے، اور ہم فوراً اللہ میں ایسے جواب کا انتظار کریں کہ ارے آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ 2 کیا ہم 25 تھپڑ مارتے ہیں؟ آپ تو ہمارے اکلوتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ آپ رب ہیں اور میں بندہ ہوں، معاذ اللہ۔ سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا لفظ بولا ہے میں نے، ہم نے کیا سمجھایا اللہ کو۔ ہماری تمناؤں کو پورا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ بے شک اللہ کی قدرت میں ہے پلک جھپکتے میں کسی قوم کو تباہ کر دے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، بار بار تجربہ ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ اپنا قومی نصب العین بناؤ، پوری امت کا ایک نصب العین، اور وہ پوری امت کے لوگ سب کے سب، علماء، کسان، مزدور، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، جج، صحافی، اہل قلم، مصنفین، شعراء، ادباء، وہ سب کے سب اس قوم کے اس ایک مقصد کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دیں، کچھ اپنے وسائل لگا دیں، کچھ اپنا وقت لگا دیں، کچھ دل اور دماغ کی طاقتیں لگا دیں، تو یقینی طور پر وہ قوم اس نصب العین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ صرف 100 سال پہلے ہمارے ملک میں ایک قوم کے کچھ لوگوں نے اپنا ایک نصب العین بنایا، اپنا ایک اجتماعی مقصد بنایا۔ مجھ کو اور آپ کو اس مقصد سے اختلاف ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر اعتراف کرتا ہوں کہ پچھلے 100 سال میں اس قوم کے نوجوانوں نے، اس قوم کے مردوں اور عورتوں نے، اس قوم کے کسانوں اور مزدوروں نے، اس قوم کے یوتھ نے اور اسٹوڈنٹس نے اور طلبہ نے، اس قوم کے اہل قلم اور رائٹرز اور صحافیوں نے، اس قوم کے سیاسی مدبروں اور منصوبہ سازوں نے، اس قوم کے پالیسی سازوں نے، اس قوم کے کھلاڑیوں نے، اس قوم کے ہر طبقے کے لوگوں نے اس نصب العین کے لیے قدم بقدم محنت کرنا جاری رکھا۔ اس کا جو نتیجہ اللہ کی سنت کے مطابق نکلنا تھا وہ نکل رہا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔
عجیب انداز ہے اس لیے بولے جائے اللہ کا ان دونوں آیتوں میں۔ اللہ نے اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا، محمد میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے قانون کو کسی کی خواہش پر بدلنے کا معمول ہوتا یا کوئی گنجائش ہوتی تو محمد تم ہمارے اتنے چہیتے اور لاڈلے تھے کہ ہم تمہارے لیے اپنے قانون کو ریلیکس کر دیتے، بدل دیتے، لیکن محمد سن لو کان کھول کر، ہم تمہارے لیے بھی اپنے قانون کو نہیں بدلیں۔ چوٹ کھانی پڑی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زخمی ہونا پڑا، طائف کے میدان میں پیر خون سے لبالب ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے آپ، اور احد کے میدان میں سر میں چوٹ آئی، داڑھ میں چوٹ آئی، آپ کا ہیلمٹ کی لڑیاں اندر گھس گئیں۔ کیا اللہ اپنے رسول کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، کیا اللہ ان صحابہ کو شہادت سے بچا نہیں سکتے؟ یقیناً اللہ بچا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو گوارا کیا کہ ان کا حبیب زخمی ہو، صحابہ کرام شہید ہوں اور زخمی ہوں، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ قیامت تک آنے والی امت کی عادت بگڑ جائے۔ اس امت کی تربیت کے لیے اپنے رسول کو زخمی ہونے دیا، صحابہ کو، رسول کے صحابہ کو شہید ہونے دیا، حضرت حمزہ کا پیٹ چاک ہونے دیا، کلیجہ نکال کر، کلیجی نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ہار مالا بنانے دیا۔ کیوں بنانے دیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ روک دیتے؟ تمہیں بتاؤ کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ مجھ تک اور آپ تک ایک پیغام پہنچانا تھا۔ تم اپنا اجتماعی اور قومی نصب العین بناؤ، اور اس نصب العین اور مقصد کے لیے قومی اور اجتماعی قربانیاں دو، کوششیں کرو، محنتیں کرو، جان لگاؤ، مال لگاؤ، صلاحیتیں لگاؤ، دل دماغ کی قوتیں لگاؤ، تو پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ اب ایک بات میں بہت کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارا قومی نصب العین کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا قومی نصب العین دنیا کی قوموں کے نصب العین سے 100% الگ ہے۔ کچھ قوموں کا نصب العین ہو سکتا ہے سطح پہ قبضہ کرنا، اقتدار پہ قبضہ کرنا، حکومت پہ قبضہ کرنا، دولت پہ قبضہ کرنا، دولت کے وسائل پر اور سرچشموں اور ذرائع پر قبضہ کرنا ہو سکتا ہے دوسری قوموں کا ہو، لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کا قومی نصب العین وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو انصاف ملے اور انصاف کے ذریعے امن ملے، سب کو۔ ہمارا نصب العین 100% مثبت ہے، پازیٹیو ہے۔ ہو سکتا ہے کسی قوم کا نصب العین نگیٹو ہو، منفی ہو، کسی کو مارنا، کسی کی لنچنگ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو لوٹنا، کسی کی عورتوں اور بچیوں کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، ہو سکتا ہے کسی قوم کا ہو، لیکن ہمارا ابتدائی نصب العین تو ایسا کیا ہوتا، ہمیں تو کہا گیا تھا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمیں تو کہا گیا تھا تم دنیا میں پریم کی برکھا برسانے کے لیے بھیجے جا رہے ہو، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، ہمیں تو اس لیے کہا گیا تھا کہ غریبوں تک امیروں کا سرمایہ پہنچاؤ، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ہمارا قومی نصب العین تھا، کاش کہ میں کہہ سکتا کہ ہے، ہمارا قومی نصب العین تھا کہ دنیا میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، براہمن ہو یا دلت، ملک کا ہو کہیں کا، کوئی غریب نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی بے لباس نہ رہے، کوئی بے چھت کے نہ رہے، ہر مریض کو علاج میسر ہو، تندرست اور صحت بخش ماحول ملے، یہ قومی نصب العین تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے ہو، تم تو انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ، امت مسلمہ جب تک اپنے قومی نصب العین کو سمجھی رہی، دیکھو اب یہ تیسری بات میں کہہ رہا ہوں، جب تک مسلمان اپنے قومی نصب العین کو سمجھے رہے، اپنے اجتماعی مقصد کو سمجھے رہے، تب تک پوری دنیا کے محبوب بھی رہے، اور دنیا کی قوموں نے ان کو خوشی کے ساتھ اکثر اپنا حکمراں بنایا۔ اس لیے کہ وہ اپنے قومی نصب العین صحیح سمجھتے تھے۔ اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے جھوٹا جاہلانہ کہ اچھے اچھے لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہیں۔ الفاظ بھی ہمارے کچھ لوگوں نے ایسے استعمال کیے جن الفاظ سے نبوت کے مقاصد کی صحیح ترجمانی نہیں ہو پاتی۔ جب ایران کے آرمی چیف نے پوچھا تھا سیدنا ربیع بن عامر مسلمانوں کے نمائندے سے کہ مدینے سے کیوں آئے ہو آپ لوگ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی جو سپر پاور ہے اس کا تختہ پلٹنے ہم لوگ آئے ہیں، ہم لوگ جنگ کرنے آئے ہیں، ہم لوگ حکومت پر قبضہ کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے انسان کو انسان کی غلامی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کی غلامی کرنی چاہیے۔ آپ کے ملک میں ایک مخصوص خاندان اور نسل کے لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے، ہم انسانوں کو غلامی سے چھٹکارا دلانے آئے، ہمارا آنے کا یہ مقصد ہے، من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اب اس جملے کا مطلب وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو ایران کا پولیٹیکل سسٹم نہیں جانتے، اور وہ آج کا ایران نہیں، اس وقت کا پرشین امپائر، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اس کا سسٹم جو لوگ نہیں سمجھتے وہ اس جملے کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ایک خاندان تھا، ایک نسل تھی، بس یہ جو نسل پرستی ہے، نسلی غرور ہے، یہ نسلی گھمنڈ ہے جس کو ریسزم کہتے ہیں، یہ کوئی آج کی بیماری نہیں ہے، بہت پرانی بیماری ہے۔ ایک خاص کوئی نسل ہوتی ہے جس میں کچھ خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں، اگر اس نسل کی صحیح تربیت ہو جائے تو اس نسل کی صلاحیتوں سے دنیا میں بہار آ جاتی ہے، اور اگر اس نسل کی صحیح تربیت نہیں ہوتی تو پوری دنیا ایک جہنم بن جاتی۔ ربیع بن عامر نے کہا آپ دیکھیے صحابہ
عالمی حالات سے کس قدر واقف رہتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب انداز ہے، جو آدمی خود واقف نہیں ہوتا وہ یہ کہتا ہے صحابہ کچھ نہیں جانتے تھے، صحابہ تو کافور کو نمک سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ تو زمین سے نیچے کی یا آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، اسلام پر عمل زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اب دیوبند میں تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں تو زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ذرا مقدس جگہ ہے تو میں ذرا پوچھ لوں، ہو سکتا ہے یہاں زمین کے نیچے ہوتا ہو، کیوں بھائی؟ واقعی صحیح بات، یہاں بھی زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ متفقن علیہ، پیچھے والے بھی متفق ہیں نا؟ اچھا آپ بھی متفق ہیں، اور پیچھے سے کوئی بتائے کیوں بھائی زمین سے اوپر ہوتا ہے نا؟ اب کوئی نہیں بول، بعض جملے بڑے فخر سے بولے جاتے ہیں اور بڑے جاہلانہ ہوتے ہیں، اور علماء بھی ماشاءاللہ انہی جملوں کو دہرانے لگتے ہیں۔ یہ جو بہار دنیا میں آئی، یہ جو قوموں نے اسلام قبول کیا، خدا کے بندو اس کی تاریخ کو ذرا کبھی غور سے پڑھا کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اقتدار پر قبضہ کریں، آپ سے لڑائی کریں، بالکل نہیں۔ اور دوسری بات، دوسرے جملے میں تو بالکل ہی بات صاف کر دی، وَمِن جَوْلِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، جو ظالمانہ سسٹم چل رہے ہیں دنیا میں اور آپ کے ملک میں، ہم ان سے نکال کر اسلام کے انصاف دلانا چاہیں۔ تو ہمارا مقصود انصاف دلانا ہے۔ اور اگر مجھے معلوم ہے کہ فلاں قانون کے ذریعے ہی انصاف مل سکتا ہے، تو میں آپ کی رعایت میں اگر اس قانون کی خوبیاں بیان نہ کروں تو یہ آپ کی خیر خواہی ہوگی یا آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا؟ دھوکہ ہوگا۔ تو یہ جو بہار دنیا میں آئی، بخدا فوجی طاقت سے، حکومت کی طاقت سے، اقتدار کی طاقت سے ہرگز نہیں آئی۔ صحابہ تو ایک عجیب بات کہتے تھے، پڑھیے اور بدائے میں نے آیا۔ صحابہ تو یہ کہتے تھے بعض وقت ملکوں کے حکمرانوں سے کہ آپ ہی حکومت کریے، انصاف کے اصول ہم سے سیکھ لیجئے، ہم واپس چلے جائیں۔ اس سے زیادہ خلوص اور محبت، دنیا کی قوموں سے محبت، اقوام عالم سے محبت کا کیا ثبوت ہوگا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کی سطح پر قبضہ کرنے بالکل نہیں آئے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور سب کے ساتھ اور برابری ہو۔ کیونکہ یہ جو آپ نے کچھ کو کہہ رکھا ہے کہ یہ اونچی ذات کے لوگ ہیں، باقی سب نیچی ذات کے لوگ ہیں، یہ آپ کا بنایا ہوا فلسفہ ہے۔ خدا نے سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، سب برابر ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود ولا لاصفر علی احمر الا بالتقوی۔ اونچ نیچ کردار سے ہوتی ہے، اونچ نیچ ذات سے نہیں ہوتی، اونچ نیچ پیشے سے نہیں ہوتی، اونچ نیچ نسل سے نہیں ہوتی۔ جب یہ پیغام لوگوں کو ملا تو دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑے، مظلوم اور محروم لوگ جو دبے کچلے تھے وہ ٹوٹ پڑے، وہ بالکل ایسا لگا ان کو جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا آ گئی۔ پھر جو اخلاق دیکھے انہوں نے، نوجوان، ان کے نوجوانوں نے مدینے سے آئے ہوئے نوجوانوں کی پاک دامنی دیکھی، ان کا اپنی نگاہوں پر کنٹرول دیکھا، ان کا اپنے وقت کا صحیح استعمال دیکھا، تو وہ نوجوان اس سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بھی نوجوان ہیں اور ہم بھی نوجوان ہیں، جو جذبات ان کے ہیں وہی ہمارے ہیں،
جو ہمارے ہیں وہی ان کے ہیں۔ اگر یہ کسی عورت اور لڑکی کو نہیں دیکھتے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی اپنی نگاہوں پر کنٹرول کر سکتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے نوجوان بزرگوں، بوڑھوں، ضعیفوں کا کیسا احترام کرتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی دیکھی، ان کا سلیقہ دیکھا، ان کے تاجروں کی ایمانداری دیکھی، ان کے مزدوروں کی ایمانداری دیکھی، اللہ اکبر۔ مزدور جتنی دیر نماز پڑھتے تھے اتنی دیر کی مزدوری نہیں لیتے تھے، وہ صبح سے شام تک مزدوری کرتے تھے، صحابہ، تابعین، اور وہ مزدوری کرنے میں اگر ان کو ظہر اور عصر پڑھنی ہوتی تھی تو وہ مالک سے مزدوری لینے سے پہلے بتاتے تھے کہ اتنی دیر تک ہم نے کام چھوڑ کر نماز پڑھی، اس لیے دن بھر کی مزدوری جو طے ہوئی تھی اس میں سے اتنا کم دیجیے۔ اب وہ حیران رہ جاتا تھا، وہ کہتے تھے آپ کون لوگ ہو بھائی؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم بھی ویسے ہی تھے، ہم بھی ظالم تھے، ہم بھی دھوکہ دیتے تھے، ہم بھی جھوٹ بولتے تھے، ہم بھی زنا کرتے تھے، ہم بھی شراب پیتے تھے، لیکن ہمارے درمیان ایک رہبر آیا اور اس نے ہم کو انسانیت کے آداب سکھائے، انصاف، اخلاق، امانت داری سکھائی، ہماری زندگیاں بدل گئیں۔ اس طرح اس کے اندر شوق پیدا ہوتا تھا، عورتوں میں شوق پیدا ہوتا تھا، نوجوان کنواری بچیوں میں شوق پیدا ہوتا تھا۔ بہت واقعات ہیں اس کے۔ عورتوں نے اسلام قبول کیا عورتوں کو دیکھ کر، نوجوان اسلام میں آئے مسلمان نوجوانوں کو دیکھ کر، تاجر اسلام میں آئے مسلمان تاجروں کو دیکھ کر، تقریریں سن کر نہیں، کتابیں پڑھ کر نہیں، ان کے شاعر اسلام لائے مسلمان شعراء کو دیکھ کر، ان کے حکمراں اسلام لائے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ کر، ان کے جج اور قاضی اسلام لائے مسلمان ججوں کو دیکھ کر۔ آج تو ہمارے پاس تقریر رہ گئی بس۔ آپ سوچئے، میں پوچھتا ہوں یہ بہت بڑا ادارہ ہے، خلفاء راشدین کے علاوہ کتنے صحابہ کی خطبات کتابوں میں موجود ہیں؟ نکال کر لاؤ تقریریں۔ آج تو ماشاءاللہ ہر چھوٹے سے مولوی کے بھی خطبات چھپتے ہیں، اور ہماری عزت بھی رہتی ہے اکابر کے خطبات پڑھ کر، کیونکہ جمعے کے دن جو ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے وہ خطبات نہ ہوتے تو شاید ہم بیان نہ کر پاتے۔ وہ خطبات سے تھوڑا چراتے ہیں، تھوڑا رٹتے ہیں، کیونکہ فتویٰ یہ ہے کہ علم کی چوری جائز ہے، اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سوائے امتحان حال۔ کیونکہ آج کل امتحانات چل رہے ہیں، اس فتوے سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے۔ ارے کاش کے پہلے معلوم ہوتا تو پچھلے پرچے بھی بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ علم کی چوری جائز، ماشاءاللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کر رہے تھے۔ سفر میں ان کے ساتھ ان کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن ان کے ساتھ تھے، اور ان کا ایک خادم، بس یہ دو لوگ تھے۔ سیدنا علی کا دور خلافت تھا، آدھی دنیا کے وہ بادشاہ اور حکمران تھے۔ اس دور میں وہ اس طرح دو آدمیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بیٹا اور ایک خادم۔ راستے میں ایک جگہ مشورہ یہ ہوا کہ یہاں ذرا پیڑوں کا سایہ ہے تو تھوڑا سا رک کر آرام کر لیں۔ پیچھے پیچھے خاموشی کے ساتھ ایک یہودی پیچھا کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو نہیں اندازہ تھا یہود کا بھی، تو یہ کیوں کسی کو منع کرے۔ سیدنا علی جو چل رہے تھے
تو وہ ایک فوجی لباس جو لوہے کا ہوتا ہے، جس کو زرہ بولتے ہیں اردو میں، فارسی میں، وہ پہنے ہوئے تھے۔ جب وہ آرام کے لیے لیٹے تو انہوں نے اس وقت وہ زرہ اتار کر رکھ دی۔ سیدنا حسن، سیدنا فہیرہ جو خادم تھے، وہ بھی تھوڑے آرام کے لیے لیٹ گئے ہوں گے۔ موقع غنیمت جانا کسی خاص وقت پر، تو وہ یہودی جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس نے سیدنا علی کی زرہ اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگا۔ ان دونوں نے پیچھا کرنے کی بہت کوشش کی مگر نہیں پکڑ پائے۔ سیدنا علی کو بتایا انہوں نے کہ آپ جب آرام کر رہے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، تو یہ آپ کا جو لباس تھا فوجی، یہ فلاں شخص لے کر گیا، ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ آپ بتاؤ، سیدنا علی بہت طاقتور حکمران تھے، کوئی 5 سال کے بعد چناؤ کا بھی خطرہ نہیں تھا، اور اب تو چناؤ کا بھی کوئی خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ ماشاءاللہ مشین پر اچھی طرح قبضہ ہے۔ سیدنا علی فوراً گرفتار کروا سکتے تھے اس شخص کو، لیکن اسلامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسلامی قانون عدالت کے فیصلے کے بغیر اور عدالت میں جرم کے ثابت ہوئے بغیر حکمراں کو کسی کارروائی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو سیدنا علی نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، شکایت درج کی، اور جو چیف جسٹس تھے امت مسلمہ کے، رئیس القضاء، وہ قاضی شریح تھے۔ قاضی شریح سیدنا علی ہی کے خاص شاگرد تھے، اور سیدنا علی نے ان کو قانون اسلامی کی تعلیم و تربیت دی تھی، اور سیدنا علی ہی نے ان کو چیف جسٹس اپوائنٹ کیا تھا۔ انہی کی عدالت میں حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا۔ قاضی شریح نے قانون اسلامی کے مطابق دونوں فریقوں کو نوٹس بھیج کر طلب کیا۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ جو دعویٰ پیش کرے، جو شکایت کرے، جو مدعی ہو، اسی کو ثبوت دینا ہوگا۔ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر۔ لہذا قاضی شریح نے مقدمے کی سماعت شروع کی، اور چونکہ مدعی حضرت علی تھے، حضرت علی کو بلایا کہ آپ ثبوت پیش کیجیے، آپ نے شکایت درج کرائی ہے تو آپ کے پاس کون سی گواہی ہے؟ حضرت علی نے اشارہ کیا اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو۔ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور قاعدے کے مطابق اپنا تعارف کرایا کہ میں حسن ابن علی ہوں، اور میں فلاں سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص جو کھڑا ہے ملزم کی حیثیت سے، یہ میرے والد کا وہ لباس لے کر بھاگا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے کوشش کی لیکن ہم نہیں پکڑ پائے۔ ابا جان تک کو تنہا چھوڑ کر ہم دور تک جانا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی شخص ہے جس نے میرے ابا کی وہ چیز چرائی ہے۔ جانتے ہو قاضی صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ حضرت علی کے اپوائنٹ کیے ہوئے چیف جسٹس نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کی گواہی اسلامی قانون کے مطابق باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ علی، آپ کے پاس بیٹے کے علاوہ کوئی اور گواہ ہو تو پیش کیجیے۔ اب وہ دوسرا گواہ کھڑا ہوا، اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا میں علی کا خادم ہوں، امیر المومنین کا خادم ہوں، اور ساتھ میں رہتا ہوں، اس وقت بھی تھا، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر قاضی جج نے جواب دیا کہ اسلامی قانون کے مطابق غلام اور خادم کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے علی کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا
کہ میرے پاس اس سفر میں یہ 2 لوگ ساتھ تھے، تیسرا کوئی گواہ میرے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے، اب مدعی کی باری ختم ہو گئی، اب مدعا علیہ کی باری آئی۔ جس کے خلاف شکایت درج کی تھی، جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، اس کو بلایا جج نے، کہ آپ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں قسم کھانی پڑے گی اس بات کی کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، یہ الزام جھوٹا ہے، یہ مقدمہ جھوٹا ہے، اور یہ زرہ علی کے نہیں ہے، تمہاری ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ 99 بار جھوٹ بول چکا ہو، اس نے سوچا ہو آج سینچری بنانے کا موقع ہے، کیوں ہاتھ سے جائے۔ کچھ قومیں خاندانی طور پر جھوٹ کی ماسٹرز ہوتی ہیں، بڑی ماہر ہوتی ہیں۔ ہمارا بھی اچھی خاصا ان قوموں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، زیادہ دور بھی نہیں رہتے، اور دیوبند سے تو اور فاصلہ کم ہے۔ اس نے قسم کھا لی کہ یہ بالکل ذرا میری ہے، یہ کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب قسم کھا لی تو اب جج کو مجبور ہونا پڑا۔ اسلامی قانون کے مطابق مدعی کوئی گواہ پیش نہیں کر سکا، اور جس کے خلاف شکایت تھی اس نے قسم کھا لی، حلف اٹھا لیا، لہذا اب جج نے فیصلہ کیا یہ ذرا تمہاری ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ اطمینان سے۔ حضرت علی نے فیصلے کو سر جھکا کر قبول کر لیا۔ اب مقدمے کی سماعت بند ہوئی تو وہ قاضی صاحب، جج صاحب جلدی سے اتر کر نیچے آئے، اس لیے کہ وہ تو شاگرد تھے، اور سلام کیا امیر المومنین کو۔ سیدنا علی نے ناراضگی کا اظہار کیا، شریح مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تم کو یہ نازک ذمہ داری بہت سوچ سمجھ کر دی تھی، لیکن آج میں بہت نا امید اور مایوس ہوا ہوں۔ حضرت شریح ڈر گئے، گھبرا گئے حضرت شریح، کہنے لگا امیر المومنین کیا ہوا؟ میں نے تو اپنی دانش میں خالص اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، آپ کی بات کو جھٹلایا ہے میں نے، آپ کیوں ناراض ہیں؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا علی، حضرت علی نے کہا سنو، ہم عربوں میں ایک رواج ہے کہ جب کسی کو زیادہ احترام کے ساتھ بلاتے ہیں تو نام کے بجائے کلیت کے ساتھ بلاتے ہیں۔ تم نے جب پکارا بیان دینے کے لیے تو تم نے مجھ سے یا علی کہہ کر نہیں بلایا، تم نے یا ابو الحسن کہہ کر بلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھ کو زیادہ عزت دی اور میرے فریق مخالف کو کم عزت دی، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے وہ اسلام جس کو دیکھ کر دنیا اسلام لائی تھی۔ اسلام کرتے پجامے اور ٹوپی اور داڑھی کو دیکھ کر اسلام بالکل نہیں لائی تھی دنیا کی قومیں، قطعاً نہیں۔ مسجدوں کے میناروں کو دیکھ کر قومیں اسلام نہیں لائی تھی، قومیں شرم و حیا کو دیکھ کر، ایمانداری کو دیکھ کر، سخاوت کو دیکھ کر، ایثار و ہمدردی کو دیکھ کر، اخوت اور مودت کو دیکھ کر، خلق خدا کی خدمت کو دیکھ کر، جانوروں سے پیار کو دیکھ کر، پیڑ پودوں سے پیار کو دیکھ کر، واللہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے اس عظیم درسگاہ کی عظیم مسجد میں کہ اس وقت ہم مسلمان دنیا کے سامنے 98% اسلام نہیں پیش کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ قصور کس کا ہے؟ آپ بتائیں، آج مجھے شرح صدر کے ساتھ بتائیں، قصور RSS کا ہے؟ قصور BJP کا ہے؟ قصور مرکزی حکومت کا ہے؟ قصور ریاستی حکومت کا ہے؟ بھائی یہ تو وہ فصل کاٹ رہے ہیں جو ہم نے بوئی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو ان کا اجتماعی مقصد تھا وہ اس پر دن رات لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنا اجتماعی مقصد بھلا دیا۔ کئی 100 سال سے ہم اپنا اجتماعی مقصد بالکل بھلائے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنے انفرادی مقصد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور آپ 200 سال تک اپنے انفرادی مقصد کے پیچھے لگے رہو، اس ذلت سے ہم نکل نہ سکیں۔
ہمیں واپس آنا پڑے گا اپنے اجتماعی نصب العین کی طرف، اپنے اجتماعی مقصد کی طرف۔ کس لیے واپس آنا پڑے گا؟ اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے یا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے؟ آپ سوچ رہا، اپنی شان کو بڑھانے کے لیے، اپنے کو منسٹر اور منتری اور سنتری بنانے کے لیے؟ کتنے حقیر مقاصد ہیں۔ اور ان حقیر مقاصد سے جو ہم گرے تو ہم جاؤ کہاں تک پہنچے؟ ایسی جگہ تک پہنچے کہ اگر کوئی نیتا ہمارے سامنے جلسے میں ٹوپی پہن کر آ جاتا ہے تو بس ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان اسلام پر نہیں، اس نیتا پر۔ اور کہیں اس نے ہرا یا لال رومال اوڑھ لیا تب تو دل چاہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائیے، اروند کیجریوال صاحب، سلسلے عالیہ کیجریوالیہ میں بیعت کر لی۔ کیا ہو گیا اس قوم؟ اس نیتا کے پیچھے، اس نیتا کے پیچھے، اس نیتا کے پیچھے، کیا ذلت ہے یہ؟ لا حول ولا قوت۔ ربیع ابن عامر نے ایران کے آرمی چیف سے اپنے حقوق کی بھیک مانگی تھی۔ یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ملک کے مزدوروں اور غریبوں، کسانوں، مظلوموں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے آئے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ دیوبند وہ جگہ ہے جہاں قوموں کے حقوق دلانے کی لڑائی شروع کی تھی، ایک وراثت پائی تھی حضرت شاہ ولی اللہ کی، حضرت شاہ عبدالعزیز کی، حضرت شاہ سید احمد شہید کی، حضرت شاہ اسماعیل شہید کی، ایک وراثت پائی تھی۔ حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، حضرت نونتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مضبوط تندرستی کے آدمی نہیں تھے، کمزور صحت کے آدمی تھے، بڑا آرام تھے، وہ پڑھاتے رہتے، کتابیں لکھتے رہتے۔ اب لیکن انہوں نے اسلام کو صحیح سمجھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایونقص الدین وانا حی، لوگوں کے حقوق مارے جائیں اور میں زندہ رہوں۔ اس انگریز حکومت نے حقوق چھینے ہوئے ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، اس ملک کی تمام اقوام کے حقوق چھینے ہوئے ہیں۔ اس لیے حقوق دلانے کے لیے سر سے کفن باندھنا ہوگا، جان دینی ہوگی، قید اور گرفتاری قبول کرنی ہوگی، سب کچھ کیا۔ مگر دوستو میں کیا کروں، ہم لوگ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ہم اپنے اکابر کے نام کی روٹی تو کھاتے ہیں، ان اکابر کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی کچھ تو سوچتے ہیں۔ ہم ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری دے کر اللہ نے ہم کو یہ خیر امت کا لقب دیا تھا، یہ ٹائٹل دیا تھا خیر امت کا۔ جب تک ہم واقعی خلق خدا کی خدمت کرتے رہے، دوسروں کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، تب تک دنیا کے ہم محبوب بھی رہے اور دنیا کے ہم حکمران بھی رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آج کل بہت یاد آ رہے ہیں وہ باخبر لوگوں کو۔ دشمن رومن یورپین فوج جس سے وہ جنگ کر رہے تھے، ان کے بارے میں ان کو خبر ملی کہ دشمن کی فوج کے پاس جو دودھ کی سپلائی تھی وہ بند ہو گئی اور بچے پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، دودھ نہیں مل رہا۔ صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً حکم دیا اور انتظام کرایا
میں نے اپنی آنکھوں سے دمشق کی جامع مسجد کے وہ 2 میناریں دیکھیں، وہ پرنالے دیکھیں۔ انہوں نے عجیب انتظام کرایا، ایک وقت مقرر کیا کہ اس وقت جنگ بالکل بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد دونوں پرنالوں سے مٹھاس ملا ہوا دودھ پرنالوں سے بہایا جائے گا، اور دشمن کی فوج کو کھلی اجازت ہے وہ آئیں اور جتنے سینکڑوں ٹن، جتنا من، جتنے سیر دودھ لے جانا چاہیں لے جائیں۔ جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا جس سے وہ لڑ رہے تھے، ریچرڈ، وہ آیا، اس نے اپنا ہیٹ اتار کر شکریہ ادا کیا کہ ہم دشمن ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ تو صلاح الدین نے جواب دیا، یہ جنگ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ مظلوموں کو ظلم سے نکالنے کے لیے، یہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہو رہی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی فوج کی اس پریشانی کی اطلاع مجھے دی، کاش کہ یہ 2-4 دن جو دیر ہوئی یہ گناہ مجھ سے نہ ہوا ہوتا۔ یہ کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پڑھو معتبر تاریخوں میں کہ اس فوج کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ جب دودھ ملا، دودھ بہنا شروع ہوا تو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر چپکے سے رات کے اندھیرے میں اس فوج سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج میں آنے لگیں اور چپکے سے کہتی، مجھے کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سلطان صلاح الدین کی تلوار نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا تھا، سلطان صلاح الدین کے اخلاق نے، خلق خدا کی خدمت نے، غیر مسلموں کی خیر خواہی نے یہ کلمہ پڑھایا تھا۔ اللہ نے ہم کو اس ملک میں ایک موقع دیا ہے، ایک زبردست موقع دیا ہے۔ چاروں طرف کرپشن ہے، چاروں طرف بے ایمانی ہے۔ جہاں بے ایمانی ہو، جہاں بدعنوانی ہو، جہاں لوٹ مار ہو، وہاں اگر اچھے کردار کے لوگ اپنا کردار پیش کریں تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ پوری قوم کرپٹ تھی، اسی لیے تو بادشاہ نے حضرت یوسف سے کہا تھا کہ وزارت خزانہ، وزارت مالیات آپ سنبھال لو۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں امانت دار بھی ہوں اور غلے کی حفاظت کے علم کا ماہر بھی ہوں۔ پھر حضرت یوسف نے کیا کیا؟ پورے مصر کے 7 صوبوں کا دورہ کیا، ایک ایک گھر کا سروے کروایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں راشن کارڈ کا سسٹم، راشننگ کا سسٹم اور غلے کی پبلک تقسیم کا سسٹم پوری دنیا میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع کیا۔ اور جب ان کی اس قوم نے دیکھا، اکیلے مسلمان تھے، لوگ کہتے ہیں اقلیت میں، میرے والد ماجد نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی اقلیت ہوگی؟ وہ ایک فرد تھے، اکیلے، اور پوری قوم، پوری حکومت، پوری کابینہ، سب پولیس، فوج، سب غیر مسلم، لیکن اس ایک انسان کے اخلاق نے، اس ایک انسان کے طریقے نے، اس ایک انسان کے حسن انتظام نے، آرگنائزیشنل جو ان کا ایک فن تھا، جس طریقے سے پوری قوم کو غلہ ملا، تو آپ جانتے ہو کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی کو دعوت دی ہو تاریخ کی کسی کتاب میں مجھے اس کا ثبوت نہیں ملا۔ البدایہ والنہایہ میں تفصیل سے ان کا واقعات ہے۔ فرعون سے ان کی ملاقات کو قرآن نے نقل کی ہے۔ وہ جو بادشاہ مصر تھا، فرعون نہیں، بادشاہ مصر، اس سے بھی انہوں نے تنہائی میں بات کے باوجود اسلام کی دعوت نہیں دی، مگر جس طرح انہوں نے عملی اسلام پیش کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورا مصر اسلام میں داخل ہو گیا۔ مصر والوں نے اپنی زبان بدل لی۔ مصر افریقہ کا ملک ہے، مصر عرب ملک نہیں تھا، مصر میں کوئی عربی نہیں بولتا تھا، لیکن محبوب کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زبان اپنائی، جو فلسطین سے آئے تھے، یوسف علیہ السلام کا لباس اپنایا، یوسف کا دین اپنایا۔ بہترین موقع ہے اس ملک میں نوجوانوں، آپ مدارس سے پڑھ کر جب فارغ ہو تو خدا کے بندوں تھوڑی دن تربیت لو، عملی تربیت لو، کس طرح گھس کر کام کیا جاتا ہے، محبت کا پیغام پھیلایا جاتا ہے،
میں آپ کو اپنے واقعات نہیں سنانا چاہتا. میں آپ سے کیا بتاؤں, میں پچھلے 15-16 سال میں نہایت خاموشی کے ساتھ کیا نتیجے دیکھ رہا ہوں, کیا صورتحال ہے. ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, چندی گڑھ ایئرپورٹ پر ایک سکھ فیملی بیٹھی ہوئی تھی. ایک سکھ فیملی کی بیٹھی ہوئی لڑکی, وہ تقریباً 20-21 سال کی لڑکی رہی ہوگی, گریجویشن کر رہی تھی وہ پٹیالہ یونیورسٹی سے. وہ دور سے دیکھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی, آر یو مولانا سجاد نعمانی صاحب؟ انگریزی میں اس نے پوچھا کہ کیا آپ مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا کیا بات ہے, آپ بتاؤ. تو کیا آپ کی لیکچرز یوٹیوب پر آتے ہیں نا؟ کہ میں پابندی سے سنتی ہوں. اور اب اس نے کان میں کہا, میں نے پچھلے رمضان کے پورے روزے رکھے تھے, پوری تراویح پڑھی تھی, اور اب اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی نمازیں اور تہجد پڑھتی ہوں. اور اب میرے پاپا ممی یہاں بیٹھے, آپ اجازت دیں تو میں ان کو بھی آپ کے پاس لے آؤں. میں نے کہا نہیں, مجھے لے چلو ان کے پاس, وہ بڑے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں. وہ پاپا ممی سے اس نے جا کر کچھ کہا, دونوں پاپا ممی میرے پیر پر آ کر گر گئے. پورا ہوائی اڈہ دیکھ رہا ہے, پولیس دیکھ رہی, سیکیورٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کون مولانا ہے بھائی. اب میں نے ان کو جلدی سے گلے لگایا. کہنے لگے صاحب کیا بتاؤں, آپ نے جادو کر دیا میں ہماری بیٹی پر. ہماری بیٹی میوزک کے دلدادہ تھی, ہماری بیٹی شراب پیتی تھی, رات میں 2 بجے گھر آتی تھی, ہم لوگ پریشان تھے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا, چپکے چپکے اس نے سننا شروع کیا. ایک آدھ بار ہم لوگوں نے سنا تو ڈانٹا. اس نے ہاتھ جوڑے, پاپا میں اپنے نیکی کے راستے پر آ رہی ہوں, آپ لوگوں کو بہت میں نے پریشان کیا ہے, پلیز اس سے نہ روکیے. تو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اور اب حالت یہ ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے کہ اب آپ کو محلے والے لوگ اس سے دعا کرانے آتے ہیں. اور جب ہم نے پوچھا تو پتہ چلا سجاد نعمانی صاحب کوئی ہیں, آج آپ کے درشن ہو گئے. پاپا ممی اس کے بولے کہ آج آپ کو دیکھ کر اور یقین بڑھ گیا. اب ہم آپ سے بتائیے کب اور کہاں آ کر ملیں. ہم چاہتے ہیں ہم بھی اپنی بیٹی سے کچھ سیکھیں اور اسی راستے پر چلیں. یہ ملک پیاسا ہے, یہ ملک بھوکا ہے, یہ ملک فقیر اور ننگا ہے, کنگال ہے. ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے فلاں پارٹی کے نیتا, ہم کو بھیک دے دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت نانوتوی نے انگریزوں سے حقوق مانگے تھے, حضرت گنگوہی نے انگریزوں سے حقوق مانگے تھے. شاملی کے میدان میں کیا حقوق مانگنے کی لڑائی ہوئی تھی؟ ہم اپنے اکابر کا نام لیں تو ان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. بس میں اسی بات پر اپنی گفتگو مکمل کروں گا تاکہ وقت پر یہاں نماز ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی محبتوں کو بے حد قبول فرمائے. ایک عمل بتانے کی اجازت چاہتا ہوں مختصر سے. ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے, میں نے آج صبح بھی بتایا تھا, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو. روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لیں. بہت ہی مختصر عمل ہے. فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل 3 بار پڑھو اور اللہ سے عالمی انصاف اور امن کی دعا مانگو. ملک کے لیے بھی, پورے عالم کے لیے. کرو گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فلا تجعلنا من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے بندے, خطا کار شرمندہ بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ یہ امت کے جگر کے ٹکڑے ہیں, یہ امت کے نوجوان ہیں. اے اللہ یہ امت کا مستقبل ہیں. اے اللہ ان سب کو تقوی اور پاک دامی نصیب فرما, علم اور حلم عطا فرما. اے اللہ زہد و استغنا عطا فرما, قرآن کی اور اسلام کی گہری سمجھ عطا فرما. ملک وطن اور انسانیت کی خیر خواہی اور سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ انصاف اور امن قائم کرنے کا سلیقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ان کے اساتذہ کرام, اس دارالعلوم کے ذمہ داران, سب کو اجر عظیم عطا فرما. اور اللہ یہ خانوادہ قاسمی کے فیوض و خیرات کو قیامت تک کے لیے جاری رکھنے کا فیصلہ فرما.
اے اللہ بہت احسان ہے اس خانوادے کا، ملت اسلامیہ ہندیہ ہی پر نہیں پورے عالم کے مسلمانوں پر۔ اللہ ہم کو احسان شناسی عطا فرما، اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، اپنے بڑوں کا احترام نصیب فرما، اس ادارے کی ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اس بستی میں جتنے بھی ادارے قائم ہیں، نئے ہوں یا پرانے، بچوں کے ہوں یا بچیوں کے، کل وقتی ہوں یا جز وقتی، اقامتی ہوں یا غیر اقامتی، اے اللہ سب کو نوجوانوں کی تربیت مفید انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ایک آخری گزارش اللہ یہ ہے کہ ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اے اللہ ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیں۔ ایک بار ہمارا نام ان کے سامنے آ جائے، یہ امتی آپ کے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کے محبوب کے نوجوان امتی بیٹھے ہیں، شرمندہ ہیں آپ سے بھی اور آپ کے رسول سے بھی، اور غائبانہ اللہ آپ کے رسول سے یہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ عہد کرنا چاہتے ہیں کہ آج سے خیانت نہیں کریں گے، آج سے گناہ نہیں کریں گے، ہر گناہ کو چھوڑیں گے، علم میں گہرائی پیدا کریں گے، عبادت میں خلوص پیدا کریں گے، اچھے رکوع سجدے کریں گے، ذوق و شوق سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کریں گے، اے اللہ اور اپنے اکابر کا جانشین و وارث بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ اے اللہ اس تمنا کو پورا کر دیجئے، اس تمنا کو پورا کر دیجئے، اس تمنا کو پورا کر دیجئے۔ ہم سب کے نام لے کر رحمت دو عالم کی خدمت میں درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کے آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور۔